الحمد لمن هو الإكرام حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآداب فالصلاة لمن له آيات له آيات في الكائنات والصلاة والسلام على من له عادات مكرمات على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود مخلص موحد مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، اللہ جل جلالہ ذات علیہ ذات باکمال لا یزال بے مثال ذو جلال نے مسلمان انسان پر بے انتہا احسانات فرمائے ہیں. لا تعداد نعم اور رحمتیں عطا فرمانے کے بعد صحت، مال، ایمان اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمانے کے بعد پھر کچھ تقاضے فرمائے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنے والا مسلمان ہی اللہ کے دربار کے اندر شوخ ہوئی حاصل کرتا ہے.
حکم کو اپنے لیے لازم، واجب اور فرض سمجھتا ہے، رخصتیں اور آسانیاں تلاش نہیں کرتا، بلکہ اپنی جان کو مشقت کے اندر ڈالتا ہے، دقت کے اندر ڈالتا ہے، دشواری کے اندر ڈالتا ہے۔ مشکلات اور دشواریوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تو نے اپنے آپ کو تنگدستی میں، مشکل میں، دشواری اور سختی میں ڈالا ہے، لہذا میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے آسائش اور آسانی کا اعلان ہے۔ قرآن مقدس میں جا بجا مختلف احکام ذکر کیے اور اصول ہے یہ فقہا کا کہ الامر بالوجوب، واجب کے لیے شریعت کے اندر امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دے دیا یہ کرو تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے، وہ لازم ہو جاتی ہے۔ اور جس کو اللہ کی بات پیغمبر نے دائمی طور پر کیا ہے، ہمیشہ کیا ہے، وہ سنت کہلاتی ہے۔ اور جس کا خود اللہ کے پاک پیغمبر نے حکم بھی دے دیا ہو یہ بھی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ لہذا مسلمان وہی اللہ کے دربار میں سرخرو ہوتا ہے، کامیاب اور اللہ کی طرف سے سپیشل انعامات کا حقدار اور مستحق ٹھہرتا ہے، جو اللہ کے ہر حکم کو اپنے اوپر واجب تسلیم کرتا ہے۔ جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ حج کی یہ آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ کریم سورہ حج آیت نمبر 28 ہے، اس کی 17واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کرو لوگو، ذکر کریں لوگ اللہ کا نام، فی ایام معلومات، ان دنوں کے اندر جن کا علم ان کے پاس ہے، معلومات ان کے پاس ہے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چیزوں کے اوپر جو اللہ نے بہیمہ میں سے ان کو چوپائے، بہیمۃ الانعام کیے، ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو۔ جب ذکر کرو تو پھر فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا، خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، البائس والفقیر، فقیر کو بھی کھلاؤ اور کشادگی والا بندہ بھی اس میں سے کھائے۔ ایک سپیشل مسئلہ یہاں پہ تذکرہ کرنے لگا۔ یہاں سورہ حج کے اندر ذکر ہوا ہے بہیمۃ الانعام کا، اور پھر اس بہیمۃ الانعام کا اللہ نے وضاحت فرمائی ہے سورۃ الانعام کے اندر۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ ہے، اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 144 کے اندر اللہ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور پھر اس کے بعد مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، 4 جوڑوں میں سے اللہ نے 8 بنا کر ہر ایک کا نر اور مادہ ذکر کر کے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ الضان بھیڑ، المعز بکری، الابل اونٹ، اور البقر گائے۔ ان 4 قسموں کو اللہ نے بہیمۃ
بہیمۃ الانعام کے اندر ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا بہیمۃ الانعام کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو، اللہ کا نام لے کر ان کو سوال کرو۔ اب کچھ عرصے سے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ جن کو صرف قرآن کا شوق ہوتا ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ پتہ ہوتا ہے، نہ قرآن کا، نہ حدیث کا، نہ آگے کا، نہ پیچھے کا، بس ان کا کام ہوتا ہے قرآن، لوگوں کی نماز میں سے عیب تلاش کرنا، لوگوں کی زکات میں سے عیب تلاش کرنا، لوگوں کے روزے میں کمی تلاش کرنا، حتیٰ کہ اب انہوں نے لوگوں کی قربانیوں میں عیب تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اور آپ نے سنا بھی ہوگا، عام کہا جاتا ہے کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، جو نام نہاد قسم کے اہل حدیث ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ بھینس کی قربانی اللہ کے پاک پیغمبر سے ثابت ہے۔ اللہ نے یہ چار چیزیں ذکر کی ہے، الضان، الماعز، الابل، البقر، گائے، اونٹ، بکری اور بھیڑ۔ ان چار چیزوں کو اللہ نے فرمایا یہ بہیمۃ الانعام ہے، لہذا ان کے اوپر اللہ کا نام ذکر کرو، ان کی قربانی کرو، سورہ حج کا حکم ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ میں ان متقدمین علماء لغت جو لغت کے امام ہیں ان کے اقوال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قربانی کس چیز کی ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کسی بھی چیز کی قربانی جو ذکر کی ہے وہ نسل کے اعتبار سے کی ہے، علاقائی ناموں کے اعتبار سے نہیں۔ قربانی نسل کے اعتبار سے ہوتی ہے، علاقائی ناموں کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ نسل اور قسم یہ شامل ہو، اگرچہ دوسرے علاقوں میں وہ اجنبی ہو، اس کو لوگ نہ جانتے ہو، ایک علاقے کے لوگ دوسرے کو نہیں جانتے، دوسرے والے دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن شریعت نے چار چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے، اس کی قسم میں سے ہونی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم والوں کو کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، گائے ذبح کرو، تو وہ بھی مجھے اسی قسم کے غیر مقلد نظر آتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا، رنگ کیسا ہو، ہل چلاتی ہو کہ نہ چلاتی ہو، پانی نکالتی ہو کہ نہ نکالتی ہو۔ علامہ ابن جریر طبری اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بنی اسرائیل غلطی پر تھے۔ جب اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو وہ کوئی ادنا قسم کی گائے بھی ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ انہوں نے جب قرید والا معاملہ شروع کیا کہ کیسی ہو، دم کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، موٹی ہو، تازی ہو، ہل چلاتی ہو، نہ چلاتی ہو، خانوں نے رکھی ہو، غریبوں نے رکھی ہو، ان معاملات کے اندر پڑے تو ان کے لیے وہ کام مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا۔ لہذا اگر گائے کا حکم اللہ نے دیا ہے تو گائے کی جون سی قسم بھی وہ ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا، اللہ کا امر پورا ہو جاتا۔ تو یہاں پہ انہوں نے غلطی کی ہے بار بار یہ باتیں کر کے کہ کون سی گائے ہوتی ہے، تو اب اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم ان کو دیا، اور یہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر کی شریعت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے گائے کی قربانی اپنی ازواج کی طرف سے فرمائی۔ خود اللہ کے پاک پیغمبر نے بھیڑ کی قربانی کی، دمبے کی قربانی کی ہے۔ اب بھیڑ کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، کسی علاقے میں وہ بھیڑ سیگا
طریقوں کے ہے, کہیں پہ دمبے والی ہے, کہیں پہ اس کی چاکیاں ہیں, کہیں پہ دم ہے. اب کوئی یہ کہے نہیں اللہ کے پیغمبر نے تو اس کی قربانی کی تھی, جو دمبا تھا جس کا دم تھا اس کی قربانی نہیں ہوگی. یا تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے جس قسم کی گائے کی ہے صرف اسی قسم کی گائے کی قربانی ہو سکتی ہے, اس سے ہٹ کر کوئی قسم کی گائے کی قربانی. آج جو پاکستان میں گائے ذبح ہو رہی ہے, اللہ کے پاک پیغمبر نے جس نسل کی گائے کی قربانی کی ہے, کیا وہ اسی نسل کی گائے تھی؟ یہ جزیروں کے اعتبار سے, علاقوں کے اعتبار سے ہر چیز مختلف ہوتی ہے اپنی شکل کے اندر, لیکن وہ نوع میں سے ہونی چاہیے, نسل میں سے ہونی چاہیے, قسم میں سے ہونی چاہیے کہ وہ گائے کی قسم. تو یہ یاد رکھیے, یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے. بھینس گائے کی ایک قسم ہے اور اسے گائے ہی کہا جاتا تھا. جیسے میں آپ کو مثال یہ بتاتا ہوں, ہمارے علاقے میں یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں اس کا نام کوئی کہتا ہے کہ ماڑی, کوئی کہتا ہے روٹی, پشتو والے کہتے ہیں ڈوڈے, ٹھیک ہے, پنجابی والے کہتے ہیں پھلکا, کوئی کہتا ہے ٹوکو, انگریزی والے کہتے ہیں بریڈ. اب کوئی یہ کہے کہ روٹی بریڈ حرام ہے, روٹی حرام ہے, تو یہ بالکل اس کی جہالت کی دلیل ہے, اس کی ناعلمی کی دلیل ہے کہ ایک چیز کی مختلف علاقوں کے اندر نام مختلف ہونے کی وجہ سے وہ نوع اور قسم تبدیل نہیں ہو گئی ہے, قسم وہی ہے, علاقے کے اندر اس نسبت سے اس کا نام الگ ہو چکا ہے. اور یہ بھینس جو ہے اس کا نام گاؤمیش فارسی کے اندر, فارسی کے اندر اس کا نام ہے گاؤمیش. اور لغت عرب نے اس کو جب تقسیم کیا ہے, اس کو تقدیم کیا ہے, تو یہ کاف کی جگہ پہ جیم آ کر یہ گاؤمیش جاموس کر گیا. اور اس جاموس کو کہا ہے تمام فقہا نے, اور لیث بن ابو سلیم تابی, یہ تابی ہے, اور انہوں نے اپنی کتاب الظاہر کے اندر لکھا ہے الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ. بھینس اور بختی یہ ثمانیہ ازواج جو 8 جوڑے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں یہ ان میں سے ہے. بختی بھی اونٹ کی ایک قسم ہے, بختی الگ چیز ہے اور ایبل الگ چیز ہے. اب کوئی یہ کہے کہ بختی کا نام الگ, آج اگر بختی کو آپ دیکھیں تو بخت نسل بھی مشہور ہے, یہ اونٹ کی ایک نسل ہے, اس قسم کی وجہ سے اس کا نام الگ ہے, باقی وہ اونٹ کی ہی ایک قسم ہے. لہذا اس کی قربانی بھی جائز ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے. کوئی یہ کہتے ہیں اس کی قربانی جائز نہیں ہے, نہیں, بھینس کی قربانی. اور تمام فقہا نے, امام ابو منصور محمد بن احمد ازہری وہ لکھتے ہیں اجناس البقر من الجوامیز واحدها جاموس وهي من انبلها واكرمها واكثرها البانا واعظمها اجساما. اور لوگوں بات سنو, میرے نزدیک اجناس البقر من الجوامیز, گائے کی جو قسمیں ہیں ان میں سے الجوامیز بھینسی ہے, واحدها جاموس, جس کی واحد جاموس ہے, اور اس کے اندر وہی من انبلها واکرمها, یہ اس سے بہت زیادہ اچھی قسم کی ہے, واکثرها البانا, اس کا دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے, واعظمها اجساما, اور گائے سے یہ جسم کے اعتبار سے بھی بڑی ہوتی ہے. لہذا یہ قسم کیسی ہے, گائے کی قسم, لہذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے. عرب کے اندر چونکہ بھینس نہیں تھی, یہ بھینس عرب کے اندر نہیں تھی, تو لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی بھینس کی قربانی نہیں کی, لہذا بھینس کی قربانی کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر اس بھینس کی قربانی کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے, آج پاکستان کے اندر جس نسل کی گائے ذبح کی جا
کی قربانی بلا اختلاف بالاتفاق بھینس کی قربانی جائز ہے، قربانی کی جا سکتی ہے. اور الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس جو ہے بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے، بلکہ ایک امام لغت نے تو یہ لکھا ہے کہ اس کو جاموس کہنا ہی غلط ہے. یہ تو عین اس طرح ہے جیسے بندہ کہے کہ گائے کی قسم میں سے ہے. اس نے یہ کہا کہ یہ بھینس ہے ہی گائے. قدیم لغت جو تھی وہ بقر کے اندر بھینس کو بھی ذکر کرتی تھی اور گائے کو بھی ذکر کرتی تھی. یہ جب جدید لغت آئی ہے تو انہوں نے تھوڑا فرق کرنے کے لیے بھینس کو جاموس کہہ دیا ہے اور گائے کو بقر چھوڑ دیا، فرق کرنے کے لیے. ورنہ دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں ہاں. اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گائے جو گھریلو پالتو ہو، گھر میں رکھی ہوئی ہو، یہ جنگل کو نکل جائے اور جنگلی سانڈ سے یہ کراس ہو جائے تو یہ گھر کی گائے کا جو بچہ ہوگا اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے. لیکن اگر جنگلی قربانی، جنگلی جانور کی بچے کو اگر لا کے قربانی کی جائے تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھینس کی قربانی ثابت ہی نہیں ہے، بھینس کی قربانی کرنی نہیں چاہیے، یہ تو سراسر جہالت ہے. ایک چیز جو وہاں پہ میسر، اور یاد رکھیے کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو لاحق ملنے پر لازم ہوتے ہیں. اب بندہ حرم کے اندر جائے گا تو وہاں کی حدیں ہیں، اس جگہ پہ جا کے احرام باندھے گا، وہ احکامات وہاں پہ لازم ہوتے ہیں. اگر وہ مقام نہ ہو تو وہاں کے وہ احکامات وہاں پہ لازم ہو. اب ایک آدمی کہے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے پاک رسول سے ساری زندگی اذان دینا ثابت نہیں ہے، حدیث کے اندر لے کے آؤ کہیں پہ لکھا ہو اللہ کے پاک پیغمبر نے اذان دی، تو کیا ہم کہیں گے اذان اللہ کے پاک رسول نے نہیں دیا لہذا اذان جائز ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے؟ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل دین سے جاہل ہیں، دین سے بالکل جاہل ہیں، نہ ان کو مسلوں کا کچھ پتا ہے، نہ قرآن کا پتا ہے، نہ حدیث رسول اللہ کا پتا ہے. اپنے اوپر لیبل اہل حدیث کا لگاتے ہیں لیکن اندر سے بالکل کوڑے ہیں، کو حدیث کا کوئی پتہ نہیں. آؤ ذرا تو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں ہم بتائیں کہ حدیث کا کیا معنی ہے، قرآن کا کیا معنی ہے. دو ٹکے کا آدمی دکاندار ہوگا وہ بیٹھ کر بڑے بڑے فتوے دے گا، بھی بھینس کی قربانی تو ہوتی نہیں. اور یہ فتنہ نکلا ہے کہ 2-4 سالوں کے اندر، اس سے پہلے یہ قربانی ہوا کرتی تھی. ہاں اللہ اکبر. اب کچھ لوگوں نے یہ کہنا بھی شروع کر دیا کہ جی قربانی واجب ہی نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے. اب یہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے، اس دفعہ سننے میں آیا ہے کہ یہ سنت موجودہ ہے اور واجب ہو. حالانکہ یاد رکھیے واجب کے لیے شریعت میں امر ہے، الامر للوجوب، جس چیز کا حکم ہے وہ واجب ہے. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے فصل لربک وانحر، میرا پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. جہاں پہ قربانی کر کا حکم آ گیا ہے تو قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر دوسری آیت قرآن کی جو کہہ رہی ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے نماز اور قربانی کا مجھے حکم دیا ہے، اور جس چیز کا اللہ حکم دے دے وہ واجب ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ اب پتہ نہیں انہیں دلیل کہاں سے ملے گی جی واجب نہیں ہے. آؤ ذرا سنو اللہ کے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ ساتم، جس بندے کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، جس بندے کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، جس بندے کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے، اس کی وسعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کے پاس مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، نصاب اس کا موجود ہے، کان لہ ساتم ولم یضحی، ساعت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، نصاب پہ پورا اترنے کے باوجود، وَلَمْ يُضْحِ، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتی ہیں فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، وہ میں محمد کی عیدگاہ کے قریب مت آئے۔ جس کے پاس سعت موجود ہے، وسعت موجود ہے، مال موجود ہے، دولت موجود ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے، اسے ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہو گیا اللہ کے پاک پیغمبر قربانی کا حکم دے رہے ہیں، اور جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو اللہ کے پاک پیغمبر جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس کو ہمارے اوپر لازم اور واجب کر رہے ہیں، ہمارے اوپر واجب ہے، لازم ہے۔ لہذا وہ مسلمان جس کے پاس وسعت موجود ہو، جس کے پاس طاقت موجود ہو، جس کے پاس پیسے موجود ہو، اسے چاہیے کہ اس واجب کو پورا کرے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ جب سنت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر بھی یہ سنت کو پورا فرما رہے ہیں۔ اور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر ظہر بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ، اللہ کے پاک پیغمبر دو موٹے تازے تنگوں کی قربانی کیا کرتے تھے، ذبحہما بیدہ، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا کرتے تھے۔ اور جب ذبح فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ دادا ابراہیم کی سنت تو ہے، وما لنا منہا، ہمارے لیے اس میں سے کیا حصہ ہے، ہمارے لیے اس میں سے کیا اجر ہے، ہمارے لیے اس میں سے کیا بدلہ ہے، ہمیں اس میں سے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر ایک بال کے بدلے اللہ نے نیکی دینی ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکی دینی ہے، ہر بال کے بدلے اللہ نے نیکی دینی ہے۔ پھر جب پوچھا دوبارہ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فَالصَّوْفُ، اون کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اون کا جو دھمبے بھیڑ کے اوپر اون ہوتی ہے اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے ہر بال کے بدلے بھی اللہ نیکی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اور یہ دو مسئلے آپ یاد رکھیں، لوگ اکثر کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں پوچھتے ہیں زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، سونا اندر لپیٹ کر رکھا ہوا، سارے سال اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سونے سے لاد کر پھیر رہے ہوتے ہیں،
زکات دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نصاب کیا ہے، اتنے سونے پہ زکات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے لیے دینا موت پڑ جاتی ہے۔ اگر بیٹا اتنا کہہ دے نا کہ جی ابو جی اس دفعہ میں 10ویں پاس کروں تو مجھے موٹر سائیکل دے کر دے دیں، تو 1,00,000 روپے کی موٹر سائیکل بک ہو جاتی ہے کہ جی بچہ اس دفعہ 10ویں میں پاس ہو، 1,00,000 کی موٹر سائیکل ہم اسے گفٹ کر کے۔ لیکن اللہ نے فرض کر دیا، اس فرض کو، اس واجب کو اپنے مال سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی لیے وہ مال پھر وبال بن جاتا ہے، وہ مال پھر، اور جس مال پر اللہ کا حصہ مقرر ہے اور ادا نہیں کیا جاتا، اللہ اس پر سے اپنی حفاظت کا ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، پھر وہ مال بندے کو نصیب نہیں ہوگا، پھر وہ خزانہ قارون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر اس میں سے زکات دی جائے، اللہ کا حصہ دیا جائے، پھر وہ دولت عثمان غنی کی شکل اختیار کر دیا۔ لہذا اپنے مال کو دولت عثمان بناؤ، خزانہ قارون نہ بناؤ۔ قارون نے جمع کیا ہے، عثمان نے خرچ کیا، اور قارون کا خزانہ زمین میں دھس گیا، عثمان غنی کا خزانہ اسلام پہ خرچ ہو گیا، اور بڑے کمال کی یہ قربانی ہے، قربانی، اور قربانی نام ہے ایثار کا، قربان ہو جانے کا۔ اس سے گوشت کھانا مقصود نہیں ہوتا، اس کو ذبح کرو، اور پھر اس میں سے اللہ کے پاک پیغمبر کا مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر عید والے دن صبح کچھ بھی نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، قربانی کے گوشت سے صبح کے کھانے کی ابتدا فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے گا۔ تو یہاں دوبارہ سے بھی پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے، قربانی اگر واجب نہ ہوتی تو اعادے کا حکم نہ ہوتا، دوبارہ کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، کسی نے کیا مسئلہ اٹھا لیا، کسی نے کہا بھینس کی قربانی نہیں ہے، کسی نے کہا کہ فلاں چیز کی قربانی نہیں ہے، کسی نے کہا فلاں کی نہیں ہے، کسی نے کہا سر سے واجب ہی نہیں ہے قربانی۔ حالانکہ ابراہیم خلیل اللہ نے وہ کمال اللہ کے دربار میں پیش کیے، اللہ اکبر، اور امر دیکھیے نا، حکم دیکھیے اللہ کا۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یا بنیا، او میرے بیٹے اسماعیل، انی ارا فی المنام انی اذبحک، او میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، اب تو بھی نظر دوڑا لے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیری کیا رائے ہے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ نے ذکر فرما دیا ہے، 23واں پارہ ہے سورہ صافات ہے، اور سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ کا یہ واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ 23واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ اسماعیل ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اتنی
پہنچا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا ہے. جن جن کو اللہ نے اولاد دے رکھی ہے ان کو اس محبت کا پتہ ہوتا ہے, ان کو اس شفقت اور محبت پدری کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب بچہ چلنے لگے باپ کی انگلی پکڑ کے اس وقت محبت کا کیا اندازہ ہوتا ہے, اس وقت محبت کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا حالت ہوتی ہے, وہی محسوس کر سکتے ہیں. جن کو یہ نعمت اللہ نے دے رکھی ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم کی انگلی پکڑ کے جب چلنے کے قابل ہو گیا وہ اسماعیل, میں اللہ کو وہ انداز اتنا پسند آ گیا, میں نے اس کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ کلام کاملہ کے ساتھ میں اللہ نے لوح محفوظ کے اندر جمع فرما دیا. جمع فرمانے کے بعد پھر میں اللہ انتظار کرتا رہا کب میرا محمد آئے گا, میں اس واقعے کو اپنے محمد کی دل والی تسکی پہ نازل کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه سعيا, جب اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے اور بچہ جب اس باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا, چلنے لگا کہا یا بنیا, اس وقت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں او میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک, او میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی اذبحک, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور ادھر مولویوں نے اپنی طرف سے ٹوٹے لگا دی. ایک دن دیکھا تو بھیڑے ذبح کر رہے تھے, صبح اٹھ کے ساری بھیڑے ذبح, دوسرے دن دیکھا بکریاں ذبح کر رہے تھے, صبح اٹھ کے ساری بکریاں ذبح کر دی, تیسرے دن دیکھا اونٹ ذبح کر رہے تھے, سارے ذبح کر دیے. پھر اللہ نے کہا ابراہیم سب سے محبوب چیز کی قربانی. اب یہ باتیں اللہ نے بیان ہوئی. اللہ جب اپنے نبیوں کے تذکرے کرتا ہے تو انڈائریکٹ نہیں کرتا, ڈائریکٹ ذکر کرتا ہے. یہ 15ویں صدی کا مولوی تو نہیں تھا کہ اسے دائیں بائیں سے ہیلا باندھنا پڑے, پانی باندھنا پڑے, اس کے بعد اس کے سامنے اپنی عرض پیش کی جائے. نہ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم نے خواب میں دیکھا اور براہ راست بیٹے کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. او میرے بیٹے اب تو بتا تیری کیا رائے ہے, تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. اب وہ بیٹا کیا کہتا ہے, قال یا ابت افعل ما تؤمر, بیٹا کہتا ہے ابا جان افعل ما تؤمر, ابا جان کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا. حالانکہ اللہ نے حکم براہ راست حکم تو اللہ نے ابراہیم نے خواب میں دیکھا ہے, حکم تو اللہ نے نہیں دیا. معلوم یہ ہو گیا نبی کا خواب حجت ہوتا ہے, نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. نبی خواب میں کوئی چیز دے, کوئی بات دیکھے, وہ امر الہی ہوتا ہے, حجت ہوتا ہے. تیرا میرا خواب حجت نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو یہ بات بتائی سنائی ہے, اس وقت اسماعیل ذبیح اللہ کیا کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور بجان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ مجھے کیسا پائیں گے, صبر کرنے والا پائیں گے. دیکھو کتنے کمال اللہ نے دیے ہیں. ابراہیم کا کمال دیکھو, بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, اور اسماعیل
اللہ اللہ قبول کر. اگر تو قبولیت کا شرف نہ دے, ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے, ہم عاجزی کر سکتے ہیں, کوئی سے منوا نہیں سکتے ہیں, ہم عاجزی کے ساتھ درخواست کر سکتے ہیں. اور ادھر بھی دونوں کیا کہتے ہیں, اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آ گئی, اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَا, جب دونوں تابع ہو گئے اللہ کے, دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا. ابراہیم نے ذبح کرنے کا حکم مان لیا اور اسماعیل نے ذبح ہونے کا حکم مان لیا. فَلَمَّا أَسْلَمَا, اللہ فرماتی ہے دونوں میرے تابع ہو گئے. اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, اور حضرت ابراہیم پیغمبر نے اسماعیل کو جبین کے پر لٹا دیا. ایک جبین کی طرف ایک طرف پہ لٹایا. جب لٹایا اللہ فرماتے نادینا اللہ یا ابراہیم, میں اللہ نے فوراً اعلان کر دیا, فوراً میں اللہ نے پکارا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ قد صدقت الرؤیا, ابراہیم خواب سچا کر کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ ابراہیم کی ملت کا دعویٰ کرنے والا گائے ذبح کرنے کے لیے تیار ہے. اور پھر کہتا ہے کہ ہم ملت ابراہیم پر, ہم ملت ابراہیم اتنی آسان نہیں ہے. ہاں قبر جٹ کبھی ملت ابراہیم پر نہیں ہو سکتا. جھڑیوں کے اوپر گر جانے والا, تازیوں کے اوپر گر جانے والا, قبروں پہ گر جانے والا کبھی ابراہیم کی ملت سے نہیں ہو سکتا. ملت ابراہیم تو بہت بڑی قربانیاں مانگتی ہے. ابراہیم نے یہ قربانی تو حد کمال کی دی ہے, اس سے پہلے ابراہیم کی بڑی بڑی قربانیاں ہوئی. ہاں اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے اعلان کیا او ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. وَإِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی والوں کو. جو بندہ اللہ کے دربار کے اندر نیکی کے لیے کوئی عمل کرے, عمل کس لیے کرے, نیکی کے لیے کرے. اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث, اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ, ہر ایک بار کے بدلے اللہ نے نیکی دینی ہے. اور پچھلے جمعے میں ذکر کر چکا ہوں, اللہ فرماتے ہیں اما من آتا واتقى وصدق بالحسنى, جس بندے نے نیکی کی تصدیق کی ہے, نیکی کو جھٹلایا نہیں ہے بلکہ نیکی کی تصدیق کی ہے. اب وہ نیکی کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا, او ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا. ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وہ لوگوں جو تم میں سے سنت ابیکم ابراہیم, اس عمل کو اپنے بابا ابراہیم کی سنت اور طریقہ سمجھ کے کرے گا, مان کے کرے گا, ابراہیم کا والا ایمان اور عقیدہ رکھ کے کرے گا. اللہ فرماتے ہیں نا کذالک نجزی
قربانی پیش کرنی ہے وہ تقوی کی بنیاد، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر، اور یہ نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، بھینس کی قربانی بالکل بلا اختلاف بالاتفاق جائز ہے، حلال ہے، اور قربانی اس کی ہو سکتی ہے، قربانی اس کی الجاموس نوع من البقر، یہ جاموس جو ہے یہ گائے ہی کی ایک نسل ہے، گائے ہی کی نسل ہے۔ جو لوگ اس قربانی کے بھینس کی قربانی کے عدم جواز کا فتویٰ دیتے ہیں انہیں چاہیے ہوگا کہ اسی نسل کی گائے ذبح کریں جس نسل کی اللہ کے پاک پیغمبر نے ذبح کی۔ اگر اس سے ہٹ کر کسی بھی نسل کی گائے ذبح کریں گے تو وہ قربانی جائز، اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ یہ بھینس بھی گائے ہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اتنا ہے کہ فارسی کا لفظ تھا گاؤ میش، فارسی کا لفظ اس کا نام کیا تھا؟ گاؤ میش۔ جب اسے عربی لغت کے اندر تبدیل کیا گیا تو یہ جاموس بن گیا، گاؤ میش کیا بن گیا؟ جاموس بن گیا۔ ورنہ وہی جو میں بات کر چکا ہوں کہ روٹی کو روٹی بھی کہتے ہیں، بریڈ بھی کہتے ہیں، ڈوڈئی بھی کہتے ہیں، ٹکر بھی کہتے ہیں، اور پھلکا بھی، اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے اس کا نام تبدیل ہے۔ اور شریعت نے باعتبار نسل قربانی کو فرض واجب کیا ہے، باعتبار نام اس کو واجب نہیں کیا۔ اب کسی علاقے میں دم والی بھیڑ ہے جس کی صرف دم ہے، کسی علاقے میں دمبا ہے جس کے پیچھے وہ چربی اور اس کا دم ہوتا ہے، وہ ہے۔ اور پنجاب کے علاقوں میں ایک چھترا کہا جاتا ہے، وہ بھی بھیڑ ہی کی ایک قسم کے، لمبے لمبے گالوں والا ہوتا ہے، اس کی بھی پتلی دم ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے تو بکری کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، بکری کی بھی ٹیڈی کئی نسل کی ہے، بیتل نسل کی ہے، دیسی ہے، غیر دیسی ہے۔ آج آپ دیکھیں تو اس کی ہزاروں قسمیں، تو پھر بکری بھی مختلف قسمیں ہونے کی وجہ سے اگر اس کا نام کچھ اور رکھ دیا جائے اور وہ بکری ہی کی قسم نام کچھ اور رکھ دیا جائے تو نام کی وجہ سے اس کی قربانی کے اوپر عدم جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا نہیں ہے۔ اور قدیم لغت کے اندر جاموس بھی بکر تھی اور بکر بھی بکر تھی، بکر بھی بکر تھی۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں کو کہا گیا نا تذبحوا بقرہ، گائے کیا کرو؟ ذبح کرو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ رنگ کیسا ہو، ہل چلائے یا نہ چلائے، کھیتی کو پانی پلائے یا نہ پلائے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بکری کے گائے کے بارے میں ہمیں کچھ حدیثیں مل چکی ہیں، گائے کے بارے میں ہمیں حدیثیں مل چکی ہیں جی، کیسی ہونی چاہیے۔ علامہ ابن جریر طبری نے ان آیات کے تحت لکھا ہے کہ جب انہیں اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کہی کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے اس کے اندر جب ہیلے بہانے کیے تو وہ غلطی پر تھے۔ اگر وہ کوئی ادنی قسم کی گائے بھی ذبح کر دیتے تو اللہ کا حکم پورا ہونا۔ اللہ نے مطلق گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں پہ قرآن نے جو ذکر کیا ہے سورہ انعام کے اندر ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضان اثنین، من المعز اثنین، من الابل اثنین، من البقر اثنین۔ بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، بکری میں سے 2 نر اور مادہ، اونٹ میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ۔ اب اونٹ کی کئی قسمیں ہیں جن میں سے ایک بختی بھی ہے۔ ایک اونٹ کی قسم کیا ہے؟ بختی۔ اور فقہا نے لکھا ہے، ائمہ لغت نے اس بات کو لکھا ہے
کہ الجاموس والمخفی من الازواج الثمانیہ، یہ جاموس اور مخفی جو ہے یہ ازواج ثمانیہ میں سے ہے، جو 8 جوڑے اللہ نے ذکر کیے ہیں ان میں شامل ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہے، یہ قدیم لغت کے اندر دونوں کو ایک ہی نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ جب لغت جدید ہو گئی تو جدید ہونے کے بعد دونوں کے اندر تمیز کرنے کے لیے ایک کو جاموس کہتے ہیں اور دوسری کو، اب گائے کی قسمیں کوئی کسی کو جرسی کہتا ہے، کسی کو آسٹریلین کہتا ہے، کسی کو کیا کہتا ہے، کسی کو فریزین کہتا ہے۔ یہ نام ہونے کی وجہ سے ان کی نسل تبدیل نہیں ہو گئی، نسل ان کی گائے ہی ہے، صرف علاقوں کے اعتبار سے ان کی پہچان کرنے کے لیے۔ اگر ایسی پہچان کے فرق رکھو گے تو پھر انسانوں کے اندر بھی نسلیں، انسانوں کے اندر بھی نسلیں، تو پھر ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے کہ فلاں قوم والا جنت میں جائے گا اور فلاں والا نہیں جائے گا۔ نہیں، اللہ نے نسل کے اعتبار سے کسی چیز کو مقرر کیا ہے، نو کے اعتبار سے مقرر کیا ہے، ناموں کے اعتبار سے نہیں کیا۔ یہ چیز گائے اور بھینس یہ ایک قبیلے میں سے ہے، ان کا قبیلہ ایک ہے، نسل ایک ہے، نو ایک ہے۔ الجاموس کا بقرہ، الجاموس کا حکم البقرہ، جاموس بھینس جو ہے یہ گائے کی طرح ہے اور گائے ہی کے حکم میں ہے، یہ گائے ہی ہے۔ بلکہ ایک فقیہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کو جاموس کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کو بکر ہی کہا جائے، اس کو بکر ہی کہا جائے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کہ آج کچھ لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں کہ جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر بھینس کے نام سے بحث ہے تو پھر میں بات وہی کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو قسم گائے کی ذبح کی جاتی ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس قسم کو ذبح نہیں کیا ہے، پھر وہی قسم تلاش کرو جس اللہ کے پیغمبر نے ذبح کیا۔ یہ خواہ مخواہ اللہ کے حکم میں یا شریعت کے اسلام کے حکموں میں لوگوں کو قربانی سے معروف مت کرو۔ پہلے سے لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں قربانی نہ کرنے کے۔ ہاں بات سمجھ آ گئی، لیکن قربانی ہے واجب۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس کی حسن ہو، صاحب نصاب ہو، وہی زکوٰۃ والا نصاب ہے، اس کے لیے زکوٰۃ والا وہی نصاب ہے۔ لیکن یاد رکھیے زکوٰۃ کے لیے اس مال پر سال گزرنا لازم ہے، سال گزرنا لازم ہے، لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا لازم نہیں ہے۔ اگر قربانی کے وقت پہ آپ کے پاس اس نصاب جتنا مال یا پیسے یا چاندی یا سونا ہے تو قربانی ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے اس مال پر سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمارے گھر میں والد صاحب ہیں اور ہم سارے ان کو لا کر پیسے دے دیتے ہیں، ہمارا ایک ہی گھر ہے لیکن پیسے تو لاتے ہو نا۔ پیسے اگر اکٹھے ہوتے ہیں گھر میں اتنے کہ ہر بندے کا نصاب بنتا ہے، کمانے والے کا، ہر کمانے والے کا نصاب بنتا ہے، تو پھر ہر ایک کو قربانی کرنی ہوگی، ہر ایک کو پھر قربانی کرنی ہوگی۔ ایک والد صاحب کی وجہ سے یا گھر کے سربراہ کی وجہ سے، اور کئی لوگوں نے ہمارے پاس یہ کام شروع کر دیا ہے، زندوں کو چھوڑ کر مردوں کی قربانی کرتے ہیں۔ کس کی؟ مردوں کی قربانی، دادی دی قربانی۔ اگلے دن ایک آدمی کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام دی قربانی، اللہ کے نبی کی قربانی۔ اچھا نبی کو تیری قربانی کی ضرورت ہے، تو عمل کرے گا جس کا نبی کو ثواب ہوگا۔ شکل دیکھیے آج اللہ کے پیغمبر کو تو کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا کرتے تھے کہ میں 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے حکم دیا تھا کہ علی ایک قربانی میری طرف سے کرنا، ایک قربانی۔ یہ غالی قسم کے شیعوں نے یہ بات بنائی۔ کس نے؟ شیعوں نے، تاکہ علی جو ہے وہ نبی کا خلیفہ بلا فصل ثابت ہو جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی قربانی کا حکم صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو نہیں دیا بلکہ کس کو دیا؟ حضرت علی کو دیا ہے۔ جب علی کی قربانی، نبی کی قربانی علی کرتا ہے تو معلوم ہوا خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ علی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو کسی کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے، مردوں کی قربانی میں بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ جب بندہ مر جائے تو مردوں کی قربانی نہیں ہے، زندوں کی قربانی۔ قربانی کس کی ہے؟ زندوں کی ہے، زندے قربانی کیا کرو۔ ہم مردوں کی قربانی کے جائز جواز کے قائم نہیں، باقی لوگ ہیں تو ہیں، ملیں گے آپ کو، لیکن ہم مردوں کی قربانی کے قائل اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ فوت ہو جائے، مر جائے، اس کے اعمال کٹ گئے۔ اب جو ساتھ لے گیا تو لے گیا، جو ساتھ لے گیا۔ قربانی اس نے زندگی میں جو کی ہے وہ اس پر واجب تھی، نہیں کر سکا، اس کی گنجائش نہیں تھی، واجب نہیں تھی، گنجائش اس کی نہیں تھی تو واجب نہیں تھی، اور اگر گنجائش نہیں تھی، واجب نہیں تھی، ثابت ہو گئی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور جب واجب تھی اس کے باوجود اس نے نہیں کی ہے تو آج کی ہوئی قربانی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو بڑی آسان بات ہے۔ پھر غریبوں کے باپ دادا قربانی کے بغیر مر جائیں، وہ ڈوب گئے بیچارے، اور دولت مند اپنے دادے کی بھی کریں، پردادے کی بھی کریں، نانے پردانے کی بھی کریں، سب مرنے والوں کی کرتے جائیں، دولت والے تر گئے، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ ڈوب گئے۔ یہ حساب ختم نہ بھی ہے، ختموں 40 کلوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کون کرتے ہیں جی دعا کرو، ختم پڑھاؤ جی، پورے مدرسے کے حافظ آگے چلا۔ اور یاد رکھو، یہ جب حافظوں کو بنایا جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، جس قسم کا وہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے رہے، ہم بھی اسی طرح پڑھتے رہے ہیں، انگلیاں پھیر، پڑھنے والے پڑھتے بھی اسی طرح ہیں اور کھلانے والے کھلاتے بھی اسی طرح ہیں۔ پڑھنے والوں نے اس لیے پڑھا ہے کہ چاول پکے، دیگ ہوگی، بریانی ہوگی، چھولے والی دیگ ہوگی، انہوں نے کس لیے پڑھا؟ چاولوں کے لیے۔ اور اس نے حافظوں کو کھلایا کس لیے؟ پڑھنے کے لیے، انہوں نے پڑھا اس لیے، انہوں نے چاولوں کے لیے پڑھا، اس نے پڑھنے کے لیے کھلایا، ان کا پڑھا ضائع، اس کی خیرات ضائع، ان کا پڑھا ہوا ضائع اور اس کی فائدہ دے گا یا فائدہ ہوگا، جس نے پکائی ہے اس کو فائدہ، اس کے کھڑے ہو گئے۔ حافظوں کو فائدہ ثواب جو انہوں نے پڑھا ان کو خود بھی نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اس کام کے لیے ان کو خود بھی ثواب نہ ہوا۔ اور جو قرآن کی بے حرمتی ہوئی اور جو بدعت عمل ہوا، اللہ کے پیغمبر نے یا کسی صحابی نے یہ ایسا عمل کیا نہیں کیا، اور جب ایسا عمل نہیں کیا تو یہ بدعت ہو گئی۔ اوپر سے مولوی صاحب آ گئے، اوپر سے کون آ گئے؟ محلے کے مولوی صاحب، خطیب صاحب آ گئے، انہوں نے بیٹھ کر دعا کی، اللہ اس بدعت کو قبول فرما، اس بدعت کو اے اللہ جو قرآن و سنت کے خلاف عمل ہوا، جو انہوں نے کیا، جو تیرے نبی کے
ساتھ جنگ انہوں نے کی، اس کو قبول کر کیا کہ نہ کیا؟ میں بہت ڈرتا ہوں لیکن اتنا کہتا ہوں کہ بدعت کے اوپر دعا کرنا اس سے بڑا نبی کا دشمن کوئی نہیں۔ آج چالیسوں پہ، کروں پہ، جمعراتوں پہ مولوی بیٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس بدعت میں برکت ڈال، بدعت میں بدعت کے لیے پکا، بدعت عمل کیا، اللہ اسے قبول کر۔ اللہ کہتا ہے لعنت ہے تیرے منہ کے، اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، ایسے لعنتی کی دعا قبول ہوگی جو نبی کے طریقے کے خلاف۔ اور پھر سب سے بڑی نحوست ہمارے پاس یہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا کام ہی تو کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھا ہے، ختم ہی تو کیا ہے، کون سا گناہ کا کام کیا، دیگ ہی تو نکالی ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ تو سارے جاگتے ہیں، ہمیں کیوں سر نہیں ہلاتے؟ یہی ہے نا؟ اللہ میرے پاس تو ایک پیمانہ ہے، ایک ترازو ہے، جو کام میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا وہ اچھا نہیں ہے۔ اگر جس مقام پہ میرے پیغمبر نے یا میرے پیغمبر کے صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا وہاں پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جس ترتیب سے، جس کیفیت سے انہوں نے نہیں پڑھا اس کیفیت میں پڑھنا جائز اور اچھا نہیں ہے۔ باقی رہ گیا قرآن پڑھنا، آپ کا والد فوت ہوا، بیٹھو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ثواب کسے ملے گا؟ اس قرآن پڑھے ہوئے کا ثواب اسے کس کو ملے گا؟ پڑھنے والے کو ملے گا۔ جب اس نے اللہ کے دربار میں پڑھا ہے، اس کو ثواب ملا ہے کہ اللہ کا محبوب بندہ بنا ہے، اب یہ اللہ کے دربار میں دعا کرے ہے اللہ میرا والد فوت ہو گیا، میرا چاچا ماموں فوت ہو گیا، تھا وہ ایماندار، لیکن اللہ اس کے کوئی صغیرہ گناہ ہے، اس کی کچھ کوتاہیاں ہیں، لغزشیں ہیں، اللہ اگر ہے تو وہ معاف کر، اس کے ہاتھ میں دعا کرے۔ باقی اس کے پڑھے ہوئے قرآن کو اللہ اکبر، یہ بات تو تب کرو نا کہ اس قرآن کا ثواب اسے ملے کہ اللہ کے پاس اور ثواب موجود نہ ہو۔ اللہ کے پاس ثواب تو، اس کے پاس تو بہت ہے ثواب، آپ کے پڑھے ہوئے کا ثواب موجود ہے۔ اللہ معاف کرنے پہ آئے، بخشنے پہ آئے تو وہ آپ کے قرآن کا محتاج نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کچھ بھیجیں گے تب اللہ اسے معاف کرے گا۔ معافی تو اللہ کے پاس موجود ہے، لہذا قرآن پڑھے اپنے لیے، کس کے لیے؟ اپنے لیے، عمل کریں اپنے لیے۔ جب اللہ کے دربار میں آپ اپنے لیے عمل کر کے اللہ کے بندے بنیں گے، عاجزی کریں گے، عاجزی کرنے کے بعد اس کے حق میں دعا کریں گے تو اللہ اس کے حق میں آپ کی دعا قبول کرے گا۔ مسئلے کی اصل نوعیت یہ ہے، ہمارے پاس جھگڑا کرتے ہیں لوگ، جی یہ مولوی ختموں سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، جی خیرات کرنے سے، خیرات سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن خیرات جس کا حق ہے اسے کھلایا کرو، پجاروں والے یہاں خیرات نہ کھوا دو، جی اللہ میں جو بیٹھ کر آئے اسے خیرات نہ کھلاؤ، جی یہ ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، 3 مربوں کا مالک ہے اور خیرات کھانے آ رہا ہے بین الاقوامی خطیب، خیرات جن کا حق ہے ان کو کھلاؤ۔ ایمان سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ انصاف پہ مبنی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر یہ باتیں ان کا آپ کو شریعت نے مکلف نہیں بنایا، جمعہ کرنے کا، جمعرات کرنے کا، خیراتیں کرنے کا، چالیسویں کرنے کا، اس کا آپ کو شریعت نے پابند نہیں بنایا۔ مرنے والا مر گیا، اس کو کفن دو، جنازہ پڑھو، دفن کرو، قبر بناؤ، اور قبر بھی اتنی بناؤ
کہ 40 قدم جب چل کے جاؤ پیچھے مڑ کے دیکھو تو قبر نظر نہ آئے. 40 قدم چل کے جاؤ پیچھے پلٹ کے دیکھو تو وہ قبر نظر. ادھر تو سیکٹر 3 سے نکلو تو سیکٹر 1 کی قبریں نظر آتی ہیں. قبر تو نہیں ہے، محلات ہیں. اگلے دن میں نے ایک آدمی سے سنا 1,00,000 روپے کی قبر بنا کے لائی گئی ہے. کتنے کی؟ 1,00,000 کی. ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں. 1,00,000 روپے کی قبر کس کو دینا ہے؟ کس پہ خرچ کرنا ہے؟ وقت کی قلت ہے. اس لیے جو باتیں ضروری تو اور بھی ہے لیکن وقت نہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان، حلال مال اور نیت قربانی کی اخلاص کے ساتھ یہ رکھو، اللہ ایک ایک بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا